بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا یہ خاص وظیفہ سورۃ الکوثر اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے، مگر اتنا طاقتور ترین ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سورہ کوثر کا پاورفل وظیفہ بتانے والا ہوں، اور تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ کے رزق کے پیسوں کے مسائل حل ہو جائیں گے، اور آپ کی ہر پریشانی اور دشمن کی زبان بندی کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کو کہیں بھی ایسی ویڈیوز نہیں ملے گی، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا ہے، کیونکہ اس مہینے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس مہینے انسان کی جو بھی پریشانی ہو، جو بھی مشکل ہو، سب دور ہو جاتی ہے۔ آج کا یہ وظیفہ جو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، یہ بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ کر لینے سے قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے، اور تقدیر ناظرین ایسے بدلے گی کہ دنیا دیکھے گی۔ یہ ضروری ہے کہ ربیع الاول کے مہینے آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے شدید پریشان ہیں، تو آپ کو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ اس یقین اور بھروسہ کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک بھی آپ کو بے تحاشا رزق اور دولت عطا کرتا ہے، اور آپ کی پریشانی دور کرتا ہے۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں ہمارے پیارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے۔ خداوند الہی کے تحت اس دنیا سے آپ کی واپسی بھی اسی ماہ میں ہوئی۔ یہ صرف ایک اتفاق ہی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم مسلمانوں کا ایک خاص قسم کا امتحان بھی ہے۔ اس امتحان کی اہمیت اس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کا دن اور آپ کا یوم رحلت بھی ایک ہی، یعنی 12 ربیع الاول ہے۔ ہم اس وقت ایک عجیب قسم کے دوراہے پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم آج کے دن آپ کی پیدائش کی خوشی منائیں یا آپ کی وفات کا دکھ۔ ایک 12 ربیع الاول وہ تھا جس دن آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ بے شک اس موقع پر کئی بابرکت امور ظاہر ہوئے، مگر کلی طور پر کوئی بھی اس بات کا احاطہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ پیدا ہونے والی ہستی کون ہے، اور انسانیت کے کس اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہونے والے ہیں، کیونکہ مستقبل کا کامل علم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ پھر درجہ بدرجہ آپ اپنی عمر مبارکہ کی منازل طے کرتے گئے، حتیٰ کہ عمر عزیز کے 40ویں سال آپ کو مقام نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اور دنیا میں آپ کی تشریف آوری کا اصل مشن آپ کے سپرد کیا گیا۔ یہ مشن تھا بھٹکی ہوئی انسانیت کو اس کے خالق سے ملانا، اور یہ اس کی عبادت اور اطاعت کے ذریعے اس کے ساتھ وابستہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشن کو توفیق خداوندی کے ساتھ اس شان سے کمال تک پہنچایا کہ حجت الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ کرام کے ٹھاٹے مارتے سمندر نے گواہی دی کہ آپ نے اپنا فرض کما حقہ پورا کر دیا۔ حج کے انہی دنوں میں مینا میں ہی سورۃ نصر نازل ہوئی، تو جہاں یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکمیل مشن کی بشارت تھی، وہیں اس میں آپ کے لیے دنیا سے رخصتی کا اشارہ بھی تھا۔ سمجھدار صحابہ اس اشارے کو سمجھ گئے تھے اور غمگین اور افسردہ ہو گئے تھے۔ پھر 12 ربیع الاول کا وہ دن بھی آ گیا جب آپ اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، اس دن صحابہ کرام کے غم و الم کا عالم کیا ہوگا جب حضرت عمر جیسے بہادر صحابی غم کے اس کوہ گراں کو برداشت نہ کر سکے، اور تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بڑی ہوش مندی کے ساتھ سب کے سامنے حقیقت بیان کی۔ فرمایا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا تھا تو وہ سمجھ لے کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ پھر آپ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 کی تلاوت فرمائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں،
ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، یعنی اسلام چھوڑ دو گے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں گویا ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی ہوئی ہے۔ پھر جسے دیکھو وہ یہی آیت پڑھ رہا تھا، اور خود سیدنا عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں نے یہ آیت ابو بکر کے تلاوت کرنے سے پہلے سنی ہی نہ تھی، اور جب سنی تو سہم گیا، دہشت کے مارے میرے پاؤں نہیں اٹھ رہے تھے، زمین پر گر گیا، اور جب میں نے ابو بکر کو یہ آیت پڑھتے سنا تب معلوم ہوا کہ واقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ بلال حبشی مؤذن رسول کو ایسی چپ لگ گئی کہ وہ نبی کے بعد اذان نہ دے سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد فقط 2 دفعہ اذان دی، ایک دفعہ حضرت حسن حسین کے مجبور کرنے پر اذان دینا شروع کی، مگر اشہد ان محمد تک پڑھا اور اس سے آگے نہ پڑھ سکے۔ ناظرین، اب آپ کو اس وظیفہ کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کو غور سے سن لیں تاکہ کوئی غلطی ہی نہ ہو۔ انشاءاللہ اللہ پاک ایسی مدد فرمائیں گے، ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے ظہر کی نماز کے بعد اور عصر سے پہلے آپ کو کرنا ہے، اپنی ہر پریشانی اور حاجت کو دل میں رکھ کر پورے یقین سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ایک مرتبہ درود پاک، اس کے فوراً بعد ایک مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا غنیو، اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا وہابو، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا رحمانو، پھر آخر میں اس کے بعد درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر کے بہت سے فوائد ہیں، رزق میں کبھی بھی تنگی نہیں ہوگی، شیطانی بلاؤں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے کہ اے گناہ گاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم عطا فرما، اور اے پتھروں میں کیڑوں کو رزق دینے والے رب، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما، اور بیماروں کو شفا عطا فرما، اور ہماری ہر جائز حاجت پوری فرما، آمین۔ اے محمد کے رب، جن پر تو نے اپنا انعام کیا ان کے صدقے ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا، اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، 5 وقت نماز پڑھنے کا عادی بنا دے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے جو بھی آپ کو آتا ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیں، اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کا ہر دوست اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔